اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، رانا ناصر خان کی طرف سے السلام علیکم۔ پیارے پاکستانیوں، آج اسلام آباد میں بہت بڑا دن تھا۔ آج پی ٹی آئی کی کچھ جو لوگ زندہ میں مقید تھے، جن میں وفا کا دوسرا نام شہریار افریدی، جو آج تک تو خان صاحب کے ساتھ ہے اور آج تک اس نے پی ٹی آئی کا ہی دم بھرا ہے، اور ایک اور ویل سپوکن شہزادی شاندانہ گلزار شہزادی، میں نے اس کو اس لیے کہا کہ شہزادیاں تو بہت پیدا ہوتی ہیں، لیکن کوئی اپنے کاموں سے اگر شہزادیوں والا کام کرتا ہے تو پھر شہزادی اس کو کہنا چاہیے۔ بہرحال آج جو ہے وہ جج عبدالستار صاحب نے پی ٹی آئی کے مظلوم لوگوں کی سن لی اور کوشش کی کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کا نظام اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ جج عبدالستار صاحب جس طرف بھی انگلی اٹھاتے تھے، یعنی کہ ان سے سوال کرتے تھے، تو ایس ایچ او سے لے کے آئی جی تک، ڈی پی او تک، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پاکستانیوں، یہ سوچو کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد تو انسان معطر، پاک اور اللہ کا اچھا بندہ بن جاتا ہے، نیک بندہ بن جاتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے ہی جیسے مسلمانوں کو عزت رسانی پہنچانے کے لیے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ہماری حفاظت کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جج کے سامنے جب آتے ہیں تو ایک عدالت یہاں ہے، ایک عدالت یعنی کہ اللہ کے پاس ہے۔ وہ عدالت دیکھ رہی ہے آپ کو، وہ عدالت کے پاس آپ کا جانا مقصود ہے۔ آج نہیں تو کل، آپ سے پہلے والے بھی بہت سے چلے گئے ہیں، آپ نے بھی جانا ہے۔ ہاں، یہاں کی عدالت میں آپ باری پڑھ سکتے ہو، بے ایمانیاں کر سکتے ہو، ججوں کے سامنے جھوٹی ایف آئی آر دے کے لوگوں کو پھانسی کے تختے تک بھی بچا سکتے ہو، لیکن اس عدالت میں فیصلہ کیا ہوگا؟ وہاں کوئی آپ کی امداد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جن بچوں کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہو، انہوں نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دینا۔ جس بیوی کو اچھے کپڑے خرید کے لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہو، انہوں نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دینا۔ جن رشتہ داروں کے لیے یہ آپ نے تانا بانا بنا ہے، انہوں نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دینا۔ تو پھر جب آپ جانتے ہو کہ اللہ نے آپ کو پکڑ لینا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ظالموں کے دن بہت تھوڑے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مظلوم لوگ آج جو ناکردہ سزاؤں کی سزا بھگت رہے ہیں، ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، اور 10,000 سے زیادہ لوگ جو رجسٹرڈ، ہمیں میڈیا کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ زندہ میں، جن میں بچے، عورتیں اور بوڑھے اور نوجوان سب عقوبت خانوں میں بند ہیں۔ لیکن وہ بند کیوں ہیں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ کیا اس ملک کا چیف جسٹس، کیا اس ملک کے اعلان اقتدار، ابھی کل ہی نگران صاحب نے حلف اٹھایا ہے، کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جب ان کا کوئی قصور نہیں تو آپ نے ان کو ان اذیت ناک جیلوں کا ایندھن بننے کے لیے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اپنے ضمیر سے پوچھیں
آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ آپ جس آئینے کو دیکھ رہے ہو اس میں آپ کا منہ کالا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال عمران خان کو آپ نے جیل میں ڈال کے یہ سوچا کہ یہ لوگ جو پہلے 70-75 سالوں سے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، مجبور ہیں، یہ اٹھ نہیں سکتے، یہ اپنا حق نہیں لے سکتے۔ یقیناً آپ بہت طاقتور ہو، یہ بات آپ نے ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے، بارہا کی ہے، لیکن یاد رکھو ایک اللہ کی لاٹھی ہے، اس کو برسنا ہے۔ اس وقت کسی نے نہیں بچنا، انہوں نے بھی نہیں بچنا کہ جو ہمیں دین کی باتیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے دین نے یہ کہا، ہمارے دین نے وہ کہا، لیکن عمل ندارت۔ انہوں نے بھی نہیں بچنا کہ جنہوں نے عورتوں، بچوں، مظلوموں کو جیلوں میں ڈال دیا اور پھر بھول گئے۔ اور ایسے کبھی جوڈیشری کے کرداروں نے بھی نہیں بچنا کہ جو چاہتے تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اور ایسے لوگوں نے بھی نہیں بچنا کہ جن کے ہاتھ میں اللہ نے اقتدار دیا، اللہ نے آپ کو یہاں کا ہر چیز کا مالک بنایا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ کا بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ ان جہنم کے بھونکنے والے کتوں نے بھی نہیں بچنا کہ جن کے سامنے آپ نے ہڈی ڈال دی اور انہوں نے ہڈی کو چیرتے چیرتے آج ان کے منہ میں یہاں تک رال ٹپک رہی ہے کہ اگر آپ اس خبیث کو دیکھیں کہ جو اپنے چینلوں کے اوپر، اپنے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آ کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اس عورت کی ڈائری سے یہ نکلا، اس عورت کی ڈائری سے یہ نکلا، اس بد کردار سے لے کے لاہور کا ایک بمپو جو اپنے ساتھ خان لگاتا ہے، اس نے جب نانی کا انٹرویو کیا تو دنیا کے سامنے بتا دیا کہ کتنا وہ ننگا ہے اور کتنا اس نے نانی کو ننگا کیا۔ اس ننگے نظام میں آپ سے کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے، یہاں سب ننگے ہو چکے ہیں، اور یہ جو سب کیا ہے اس کو ایک ہی بندے نے کیا ہے۔ اس نے ہماری آنکھوں کے سامنے سے 70 سال سے 75 سال سے جو پردے پڑے ہوئے تھے ان کو ہٹا دیا۔ اب ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ آپ سب ایک ہو، اور ہم سب غریب اس ملک کی مظلوم ترین، بلکہ اس دنیا کی مظلوم ترین قوم سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جس کو نہ چننے کا حق ہے، نہ اس کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، نہ اس کو اپنے بچوں کو پڑھانے کا حق ہے، بلکہ اس نے آپ کی ہی لائنوں کے اوپر چلنا ہے۔ پاکستانیوں سوچو، جس ملک میں پیغمبروں والا مقدس پیشہ صحافت نیلام ہو جائے، جس ملک میں لوگ 2-2 ایکڑ سے کے پلاٹ لے کے ہر آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ ہر جانے والے کو متبر کریں اور آپ ان کے بازو بن جائیں اور ان کو جا کے یہ بتائیں کہ کوئی بات نہیں ہے، ہم عوام کو جھوٹا سچی چیزیں بتا کے ان کو اتنی مس لیڈنگ کریں گے کہ ان کے سامنے سچ کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا، اور ہم ان کو ایک منتشر ٹولہ بنا دیں گے۔ لیکن پاکستانیوں، آپ نے ان کا یہ منصوبہ آپ نے کامیاب نہیں ہونے دینا، کیونکہ اللہ الحق ہے۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، بارہا بتایا کہ میرے پاس طاقت ہے، کہ جب آپ اقلیت میں ہوتے ہو، پھر بھی میں نے بارہا اقلیت کو اکثریت کے اوپر میں نے فتح دی ہے۔
फतेह मुबीन दी है। पाकिस्तानियों, इस मुकाम के ऊपर आपने पीछे नहीं हटना। आपके घरों में जो खुदकशियों का बाजार लगा हुआ है वो उसी वक्त रुकेगा जब इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा। वो कभी नहीं रुकेगा अगर आपने इन माफियाज को, जिन्होंने आपस में रिश्तेदारियां करके एक नेक्सस बना लिया है, इन लोगों ने हम सबको बंदियां बनाया हुआ है, हम सबको गुलाम बनाया हुआ है। हमें यह गुलामी मंजूर बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि हमें उस रूल और लॉ के ऊपर जिसको अल्लाह ने अज़ल से बनाया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुंतरज हुआ है, वो ये है कि मुसलमान जो है वो मुसीबत में घबराया नहीं करता। मुसलमान, हमारे कायदे मुहतरम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही फरमाया था कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। तो आज की मुसीबतें यकीनन थोड़ी सी हैं। बेशक जुल्म के दिन थोड़े हैं, जुल्म ने ख़त्म होना है और इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जो इसका मुस्तकबल है, जो इसमें रोशनी आनी है, इसमें सूरज को चमकना है, इसने अक़वाम आलम में अपना नाम पैदा करना है, क्योंकि हम में अल्हम्दुलिल्लाह ये कर्ज है, आगे बढ़ने की ताकत है। हम दुनिया को बारहा बता चुके हैं कि हम वो हैं कि जिनके ऊपर 50-60 मुसलमान मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र करते हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, लेकिन हमने बहुत से मैदानों में, ऐसे मैदानों में जिनमें अभी हम पीछे रह गए हैं, हमने उनको कामयाब होकर दिखाना है। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब इस मुल्क में इंसाफ होगा, ये उसी वक्त होगा जब यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा। वरना वो लोग बेसे मुसलमान वो भी आपके मुल्कों में आना पसंद नहीं करते। आपने कितने अरबों को यहाँ पे अपने शहरों में देखा है, कस्बों में देखा है, गांव में देखा है, अपनी दुकानों के ऊपर देखा है, अपने कितने गोरों को यहाँ पे देखा है। उन लोगों को यहाँ पर इनकी क्या जरूरत है? क्योंकि जब आप उनको ये इस चीज़ की गारंटी नहीं देते कि यहाँ पे अमन है, यहाँ पे इंसाफ है, यहाँ पे आपकी हिफाजत की जाएगी, उनका दिमाग ख़राब नहीं है कि वो यहाँ पे आएँ और आके अपने पैसे मुश्किल से कमाए हुए खर्च करें, इन्वेस्टमेंट करें और आपकी लोगों की ज़िंदगी में चेंज लेके आएँ। पाकिस्तानियों, थोड़े को बहुत ज़्यादा जानना, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वाला इल्लल बिल्लाह, until next time, Allah Hafiz।